السلام علیکم، فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری کہانی ہے ایک سردار کے بارے میں جو انتہائی افسوسناک اور دردناک کہانی ہے۔ ایک سردار صاحب کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ شاندار کاروبار تھا، فیکٹریاں، پلازے، فارم ہاؤس، مرسڈیز اور لمبے چوڑے بینک بیلنس سمیت لاتعداد جائیدادیں ان کے نام تھیں۔ سردار صاحب نے یہ پیسہ بہت محنت سے کمایا۔ اس میں حلال کی محنت بھی شامل تھی اور حرام کی محنت بھی۔ تنکا جوڑ کر ان لوگوں کا حق مار کر جائیدادیں بنانے کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤں۔ وہ متکبر لہجے میں فخر سے بتاتے تھے کہ میں یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، وہ شاہانہ زندگی گزارے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کرے اور لوگ میری اولاد کو دیکھ کر رشک کریں کہ سردار صاحب کی اولاد صاحب حیثیت اور نیک فرما بردار ہے۔ وقت گزرتا گیا، اولاد کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 3 بیٹیوں کی شادی بیرون ملک کر دی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی پاکستان میں ہی ایک جج سے کر دی۔ ایک بیٹے کو اچھی ملازمت دلوائی، 2 بیٹوں کو کاروبار میں شامل کیا اور انہیں بھی حلال اور حرام کی محنت کی گر سکھائے اور خود مطمئن ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اب تک سب کچھ سردار صاحب کی مرضی اور سوچ کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اب وقت بدلنے کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ سردار صاحب نے جو مال جمع کیا تھا، اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ حرام کی محنت کے بوئے ہوئے بیجوں میں پھل دینا شروع کر دیا، لہٰذا وقت نے کروٹ لی اور دونوں بیٹوں کا جائیداد اور کاروبار کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اختلافات عروج پر پہنچے اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو لاہور کے مشہور چوک میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس دوسرے بیٹے کو تھانے لے گئی، 302 کا مقدمہ بنایا اور جان چھڑانے کے لیے رشوت کا مطالبہ کر دیا۔ حرام کی محنت سے کمائے گئے پیسوں کا حرام استعمال ہونے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ سردار صاحب نے پولیس کی منہ مانگی رقم دی اور بیٹا جان چھڑا کر گھر واپس آ گیا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب جائیداد میں میرے لیے ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا خوب عیاشی کروں گا، لیکن اللہ کے انصاف کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن بیٹا اسی چوک سے گزر رہا تھا جہاں اس نے اپنے بھائی کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ اچانک صحت مند نوجوان بیٹے کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی چوک میں مر گیا جہاں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ سردار صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب ان کے پاس آخری امید تیسرا بیٹا تھا، لیکن سردار صاحب کی یہ امید بھی جلد ہی ٹوٹ گئی جب اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب چودھری صاحب نے جس دن کے لیے جائیدادیں اور کاروبار بنائے تھے، وہ دن گزر رہے تھے اور چودھری صاحب معذور اور لاچار اور بے بس ہو کر بنگلے کے کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں بینک اور ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے کے لیے بھی نوکروں کے سہارا لینا پڑتا تھا۔ تیسرا بیٹا جب بھی آتا تو کسی جائیداد کا سودا کرتا اور باپ کے انگوٹھے لگواتا اور جائیداد بیچ دیتا۔ جائیداد تیزی سے ختم ہونے لگی۔ کسی بینک مینیجر کی منت سماجت کر کے بچا کچا پیسہ قومی بچت بینک میں رکھوا دیا اور زندگی کی روٹی پانی چلتا رہا۔ چودھری صاحب کی تمام جائیدادوں میں سے ایک فیکٹری بچی تھی، ایک گھر بچا تھا اور تھوڑا بینک بیلنس رہ گیا تھا۔ جس بیٹی کا شوہر ایک جج تھا، اس کی نظر فیکٹری پر تھی، لہٰذا اس نے ساز بازی کر کے فیکٹری بیچ دی۔ نازک حالات کو دیکھتے ہوئے چودھری صاحب نے بینک بیلنس بیوی کے نام کرا دیا۔ گھر بیوی کے نام کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بربادی کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا تھا کہ جائز ناجائز طریقوں سے اربوں روپے کی جائیداد بنانے والے سردار صاحب خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کے کتوں نے گھر بیچ دیا۔ بیٹے نے ماں کو اپنا گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے سے گزارش کی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ ماں نے بیٹی سے گزارش کی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ دو۔ بیٹی نے شرط رکھی کہ آپ کو میرے گھر کے سارے اخراجات اٹھانے ہوں گے۔ جسے بیٹی نے یہ شرط رکھی، اس کا شوہر ہائی کورٹ کا جج تھا اور سسر کی فیکٹری بیچ کر پہلے ہی ہڑپ چکا تھا۔ ماں کو قومی بچت سے کچھ پیسے آتے تھے۔ ماں نے ان پیسوں سے بیٹی کے گھر کے سارے اخراجات اٹھانے کی حامی بھری اور بیٹی اس کے بدلے میں ماں کو 2 وقت کی روٹی دیتی تھی۔ ماں دکھی تھی۔ وہ جب منافع لینے جاتی تو بینک مینیجر کو اپنا دکھ سناتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔
جب وہ کسی رکشے میں بیٹھتی تو رکشے والے کو اپنی اولاد کی نافرمانیاں گنواتی اور روتی رہتی۔ جب وہ کسی رشتہ دار سے ملتی تو ان کے سامنے بھی اپنے دکھوں کی گھٹیاں کھول کر رکھ دیتی تھی۔ ماں بیمار ہو گئی، کسی کے پاس اسے ہسپتال لے جانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ اکثر بینک مینیجر سے درخواست کرتی کہ وہ خدا ترسی میں انہیں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ڈاکٹر نے دل کی بیماری کی تشخیص کی اور آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان میں موجود اس کی بیٹی اور بیٹے نے علاج کروانے سے انکار کر دیا، جو باپ کی اربوں روپوں کی جائیداد بیچ کر ہضم کر چکے تھے۔ بیرون ملک میں مقیم ایک بیٹی کے دل میں رحم آیا اور اس نے ماں کو علاج کے لیے برطانیہ بلایا۔ وہاں دوران آپریشن ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی بیٹی نے پاکستان میں موجود اپنے بہن بھائیوں کو اطلاع دی کہ تدفین کے بارے میں پوچھا۔ اولاد نے ایک ہی لمحے انتظار کیے بغیر کہا کہ ماں کو وہیں برطانیہ میں دفن کر دو، پاکستان لا کر ہم پر بوجھ نہ ڈالو۔ فون بند ہوتے ہی بیٹے نے بینک مینیجر کو فون ملایا اور کہا کہ ماں مر گئی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں۔ جیسے ہی بیٹے کا فون بند ہوا تو مینیجر کو بیٹی اور داماد کا فون آیا کہ مائی کے ابھی 15 منٹ پہلے برطانیہ میں انتقال ہو گیا، ہمیں بتائے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے۔ بینک مینیجر نے کہا آپ تو ماں کے دفن ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، لیکن اولاد شرمندہ نہ ہوئی اور چند دنوں میں پیسہ بینک سے نکلوا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اولاد کے لیے حرام حلال دولت جمع کرنے اور کامیابی سمجھنے والی دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور دنیا ان کی کہانی کو عبرت کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ جس ماں کے 7 بچے تھے، اسے مرتے وقت کسی ایک کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسے غیر مسلموں نے سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسانیت کے ناطے دفنا دیا۔ ہمیں کس چیز کا مان ہے؟ ہم کس بات پر اتراتے ہیں؟ ہمیں کس طاقت کا گھمنڈ ہے؟ جنہیں ہم ساری زندگی اپنی طاقت سمجھتے رہتے ہیں، وہی ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل سردار صاحب اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پائے۔ وہ اولاد کو یہ احساس دلانے میں ناکام ہو گئے کہ دولت سے زیادہ ماں باپ کے رشتے اہم ہوتے ہیں، اور انہیں دین میں والدین کی اہمیت کے بارے میں تربیت دینے میں بھی ناکام رہے۔ وہ انہیں یہ احساس دلانے میں بھی ناکام ہو گئے تھے کیونکہ اللہ کے نبی اپنی دائی ماں کے آنے پر تکریم کے کھڑے ہو جاتے، اور سردار صاحب نے دولت کو رشتوں سمیت زندگی کی ہر چیز پر ترجیح دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی دولت انہی کے خاندان کے لیے ناسور بن گئی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسہ کمانے کی دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس دوڑ میں جینے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بیواؤں کے سر سے چھت چھین لیتے ہیں، یتیموں کا حق کھاتے ہیں، دن رات کرپشن کرتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ہم بھی سردار صاحب کی طرف فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام کی بیجوں سے حلال کی کونپلیں نہیں پھوٹتی، بد دعاؤں کے بادلوں کے سائے میں کمائی گئی دولت سے کبھی رحمت کی بارش نہیں برستی، حقداروں کے سر کچل کر ان کے کھوپڑیوں سے بنائی گئی کامیابیوں کی عمارت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ کرپشن سے کمائی گئی دولت کے ڈھیر پر کھڑا ہونے سے آپ کا قد ہمیشہ اونچا نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں بوئے گئے بڑے بول قبر کی دیواروں تک آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ جس دولت کو کمانے کے لیے ہم کسی بھی سر دھڑ سے جدا کر جانے کو تیار ہوتے ہیں، وہ دولت آخر میں ہماری کسی کام نہیں آتی، بلکہ ہماری قبر کا بوجھ بن جاتی ہے، اور ہماری وہ دولت دنیا کے کتے کھا جاتے ہیں، اور ہم اس دولت کا بوجھ جہنم کی سزا پانے تک اٹھاتے رہتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کو دولت کمانے پر فوقیت دیں گے، ہماری ذمہ داری ان کی صحیح پرورش کرنا ہے، انہیں تعلیم دلوانا ہے، ان کے اچھے برے شعور پیدا کرنا ہے۔ ان کے لیے دولت جمع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کے لیے بنگلے جائیدادیں بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے صرف اتنا چھوڑ کر جائیں جس سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر مجبور ہو۔
مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر جائے، پیسہ وہی آپ کا ہے جو آپ نے اپنی ذات پر خرچ کیا۔ جو پیسہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے وہ آپ کا نہیں، لیکن ان کا صحیح اور غلط استعمال کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اربوں روپے کما کر ان کا کیا کریں گے، حالانکہ ہماری ضرورتیں محدود ہیں۔ آپ کبھی اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم زندگی میں جو بھی کماتے ہیں اس کا صرف 10% اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، باقی 90% ہم اپنی اولاد، بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اگر میری ضرورت 10% میں ہے تو 100% کیوں کمانا چاہتا ہوں۔ اولاد، رشتہ دار، ماں باپ بھی یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ ان کے لیے خود کی قبر کیوں بھاری کرتے ہیں؟ آپ اولاد کی تربیت کیجئے، انہیں حلال کمانے کا درس دیجئے، انہیں بتائیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے والدین کی عزت کرتے تھے، ان کی نظر میں والدین کا کیا درجہ تھا، احترام تھا، اور اسلام سے میں دنیا کے تمام مذاہب والدین کی عزت اور احترام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہیں، آپ نہیں۔ سردار صاحب کی کہانی جیسی سینکڑوں کہانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں جنہیں ہم روز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کامیاب وہی ٹھہرتے ہیں جو ان کہانیوں سے سبق سیکھے اور اپنی زندگیوں کو اس سبق کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے رحمت، نعمت، صدقہ جاریہ ہو تو ان کے لیے جائیدادیں بنانے کے بجائے ان کے کردار بنانے پر توجہ دیجیے۔ یہی آخری حل ہے، ورنہ آپ کی کہانی بھی سردار صاحب کی طرح کہانی جیسی ہوگی اور دنیا آپ پر رشک کرنے کے بجائے آپ سے عبرت حاصل کرے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔